رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم غیب پر بات ہوتی ہے۔ میں نے صبح جو ہے اشاعت و توحید و سنہ کے مولانا قاری کلیم اللہ صاحب کی جو تقریر سنی ہے میں نے، وہاں پہ جو ہے علم غیب کی نفی جو ہے وہ تو بتا رہے ہیں، تو اس میں علماء بریلوی جو ہیں اہل سنت، وہ جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی کرتے ہیں، یہ گستاخ ہیں۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جو معجزات ہیں، اور یہ قرآن پاک سارا علم غیب ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات بھی سنائیں کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے قیامت تک کے لیے بشارت دی، یہ علم غیب ہے۔ تو نبی کا نام جو ہے غیب کی خبریں سنانے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ ذاتی علم غیب نہیں، عطائی تو ہے، عطائی کا منکر تو کوئی نہیں۔ عطائی جو ہے اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم کسی کو مطلع نہیں فرماتے غیب پر، مگر ہم جس کو جو ہے پسند فرما لیتے ہیں، جس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کس پر راضی ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا، قیامت تک کے لیے آنے والے جو واقعات ہیں وہ بتائے، اور جو ہے ماضی کے حالات بتائے۔ یہ غیب ہی تو تھا، اور کیا ہے؟ تو یہ حوالے دیتے ہیں ہمارے بریلوی بھائی حضرات۔ تو آپ کو بھی چاہیے، اہل حدیث اور یہ جو وہابی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ واقعات بھی سنائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انعام فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں جو ہے پتہ چل جاتا تھا کہ پیچھے کیا کر رہے ہیں، تو نماز ختم ہوتے ہی فرماتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے جوتے تم نے اتار دیے، کیوں اتار دیے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے، ہم نے بھی پہنے ہوئے تھے نماز کی حالت میں، جب آپ نے اتار کر پھینک دیے تو ہم نے بھی پھینک دیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان جو ہے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب جو ہے عطائی تو ہے، ذاتی نہیں ہے، اگرچہ ذاتی نہیں ہے تو عطائی تو ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلک کی تعصب سے بچائے، اور عوام الناس کو جو ہے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جھگڑوں میں نہ الجھیں، اور اللہ پاک ہمیں مزید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤدب بنائے، ادب کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔